وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے خاص کرم سے، اس کی رحمت سے، ساری برکت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قصہ نمبر 162 میں ہم نے سورہ آل عمران مکمل کی، دو چمکتی ہوئی روشن صورتیں جو کل قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، البقرہ اور آل عمران، دو پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں آئیں گی، دو بدلیوں کی صورت میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے پر سایہ کریں گی۔ اللہ اکبر، ان کے لیے لڑیں گی، ان کی شفاعت کے لیے لڑیں گی۔ اللہ کرے کہ جو بھی ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا اور جو سورہ آل عمران میں پڑھا، اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھ پر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب سورہ النساء شروع کر رہے ہیں۔ عورتوں کے کتنے حقوق ہیں اسلام میں؟ آپ کو کوئی سورہ الرجال نہیں ملے گی۔ سورہ النساء، جس کا نام ہے نساء، عورتوں کو کہا جاتا ہے، تو عورتوں کے نام پہ ایک سورہ رکھ دی گئی، ان کے حقوق کے بارے میں کتنے حقوق ہیں۔ بڑا زبردست آغاز ہے پہلی آیت میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کرو، ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں میں سے بہت سارے مذکر اور مؤنث عورتیں اور مرد پیدا فرما کر دنیا میں پھیلا دیے۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو، اور رحمی رشتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، ان کی حق تلفی نہ کرو۔ اللہ تمہاری ہر چیز پر نگہبان ہے، نگران ہے۔ جو تم کچھ کر رہے ہو نا، اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ کو میں ایک دفعہ لفظی طور پر بھی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم، یعنی کہا اتقوا اللہ، بلکہ کہا کہ تم سب کے رب جو ہے نا، سب کے سب اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ الذی، کون ہے وہ رب؟ خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ وہ جان کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ وخلق منہا زوجہا، اور انہی سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے پھر اللہ نے دنیا میں بے شمار انسان، یعنی عورت اور مرد کی صورت میں پھیلا دیے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، پھر بار بار دوسری دفعہ آ گیا تقوی۔ الذی تساءلون بہ والارحام، وہ جس کے نام سے، اس اللہ کے نام سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، ایک دوسرے سے رشتے مانگتے ہو۔ یہ بھی آ جائے گا، ایک دوسرے سے اپنے حقوق کا سوال کرتے ہو، میاں بیوی، شوہر بیوی، بہن بھائی، سب ایک دوسرے سے رکھتے ہیں کہ ہمارے یہ حق ہیں۔ والارحام، اور رشتوں کے بارے میں تو خصوصی طور پر اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم سب پر نگران ہے۔ سورہ نساء جو ہے مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 176 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں۔ سورہ نساء کے متعلق امام حاکم نے عبداللہ بن مسعود کا ایک قول نقل فرمایا ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اگر مجھے ساری دنیا میں مل جاتی تو اتنی خوشی حاصل نہ ہوتی جتنی سورہ نساء کی ان 5 آیات سے حاصل ہوئی۔ یہ 5 آیات کون سی ہیں؟ ان کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 31 ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو ہم تم سے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو ویسے ہی دور کر دیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور تمہیں
بڑی عزت والی جگہ میں داخل کریں گے۔ مسلمانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خطاب ہے۔ دوسری کون سی سورہ آیت جو ہے ان کو، جس کے متعلق عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر تو ہوگی نیکی تو اللہ فرما رہے ہیں تو اللہ اس میں اور بھی اضافہ کریں گے اپنی شان کے مطابق، اور اسے اپنے پاس سے بھی بہت سارا اجر عظیم عطا کریں گے۔ آیت نمبر 40۔ پھر آیت نمبر 48 بڑی خوبصورت آیت، اللہ نہیں معاف کرے گا، نہیں بخشے گا اس کو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اس کے علاوہ اللہ جس گناہوں کو چاہے جس کے لیے چاہے معاف کر دے گا۔ گارنٹی نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے، جس کے لیے چاہے اور جس کو اللہ دیکھے گا کس حال میں کیا، کیا کیوں ہوا، اور پھر توبہ کی کہ نہیں کی۔ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے تو اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ پھر آیت نمبر 64 ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ظلم کر بیٹھے ہیں آپ کے پاس تو کیا کریں، آئیں آپ کے پاس فاستغفر اللہ، اور پس سے اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا، تو اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا پائیں گے۔ اور 5ویں آیت وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِیمًا۔ آیت نمبر 110 ہے کہ جو بھی عمل کرے گا یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، کوئی برا عمل کرے یا جان پر ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو پائے گا بڑا غفور الرحیم۔ اسی آیت پر واپس آئے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو۔ تقوی جو ہے واو کاف یا وقایت سے ہے، کسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا۔ قوا انفسکم واہلکم نارا آتا ہے سورۃ تحریم میں کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ تو کو ہے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچنا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ خلقکم، خلقہ جو ہے خا لام کاف کینچی والا 261 کلمات آئے ہیں۔ الخلق کو کس چیز کو بنانے کے لیے پوری طرح اندازہ کرنا ہے۔ بدیع السماوات آتی ہے نا ابدا، وہ کسی چیز کو بغیر مادے کے لیے آتا ہے، خلقہ میں بدیع بھی شامل ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بسّہ جو ہے با سا 9 کلمات آئے ہیں۔ البسو، بسن جو ہے معنی کس چیز کا، منتشر ہونا، زمین پر ہر طرف پھیل جانا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پھیلا دیا ہم نے نا بہت سارے مرد اور عورت دنیا میں اسی جوڑے سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تساءلون سوال سے ہے، سین حمزہ اور لام۔ 129 کلمات قرآن میں ہے۔ السوالو کس چیز کی بابت میں پوچھنا، کسی کی استدعا کرنا، کسی کے بارے میں جاننے کے لیے سوال پوچھنا۔ ان اللہ، یا سوال مانگنے کے لیے بھی آتا ہے کوئی چیز کے سوال کرنا، سوالی کون ہوتا ہے، مانگنے والا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، رقیبہ جو ہے را کاف با 24 کلمات ہیں۔ رقابہ، اللہ فکو رقابہ گردن کے لیے آتا ہے۔ رقیب معنی وہ جو جس کے ہاتھ میں ہماری گردن ہے، یعنی جو ہمارا نگران نگہبانی کرنے والا ہے، دونوں ہی معنی آ جائیں گے۔ تو اللہ اکبر، ان اللہ کان علیکم رقیبہ، تم سب پر نگہبان ہے، تم کہاں بچ کے جاؤ گے، سب کو ایک ایک حرکت ہماری نوٹ ہو رہی ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ خطبہ نکاح جو پڑھا جاتا ہے اس میں یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں جس میں بار بار اللہ سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اللہ کا سے بچو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی حیثیت اختیار کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ یہ آیت آتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، بڑا خوبصورت پڑھایا ہے کہ اے لوگوں، تمام لوگوں سے خطاب ہے کہ یہ نہیں کہا کہ رب سے بچو، بلکہ اپنے رب سے، سب کو اپنیت دی گئی ہے اللہ کی جانب سے، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک جان سے، نفس واحدہ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا ہے، پسلی سے پیدا کیا ہے، دائی پسلی سے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے بارے میں حدیث۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ساری مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے نام سے تم سوال کرتے ہو، بہی اس کے نام کے ساتھ، والارحام، اور رشتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر رقیب ہے۔ اور دوسری جو آیتیں پڑھی جاتی ہے میں صرف تقوی کے لحاظ سے سنا دیتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور نہ تمہیں موت آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ تو موت کب آنی ہے کسی کو پتہ ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ہر وقت کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے فرما برداری میں رہیں، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچیں۔ پھر تیسرا جو ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس میں سیدھی بات کرو، سچی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، وہ تمہارے اعمال جو ہے ان کی اصلاح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو ڈانپ دے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ یقیناً بہت بڑی کامیابی پا لے گا۔ الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا، اس کے بارے میں کہ اللہ نے اللہ نے تمہیں ایک نفس یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اسی سے پھر ہم سب پیدا ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں وصیت کی اور کہا ہمیشہ ان کا خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے، پسلی میں جو اوپر والا حصہ ہے، ٹیڑھا حصہ ہے، اس سے اگر کوئی شخص اسے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرے گا تو انجام کار اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ بس عورتوں کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو، بار بار نصیحت کی گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ایک اور لے لیتے ہیں 5188، کہ تم میں ہر ایک نگہبان ہے۔ اصل میں کیوں کہا خیال رکھو، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو اس کے متحد ہیں ان کے بارے میں۔ شوہر جو ہے اپنی بیوی بچوں پر نگہبان ہے، اس سے سوال ہوگا کہ ان کے حقوق ادا کیے کہ نہیں۔ بیوی جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں نگہبان ہے، اس سے شوہر کے مال اور اس عزت اور بچوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ یعنی ہم سب کہیں نہ کہیں جواب دہ ہیں، کوئی نہ کوئی ہمارے انڈر ہے، کہیں نہ کہیں ہم اگر کسی پوسٹ پر ہیں تو ہمارے کچھ متحد ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کے کیا حقوق ادا کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اپنی کائنات مکمل کر دی اور رحم کو پیدا فرمایا تو رحم نے کہا میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تو راضی نہیں کہ جو تجھ سے رحمی کرے گا، جو تجھ سے قطع کرے گا میں اس سے قطع کروں گا، اور جو تجھ سے جڑے گا میں اس سے جڑوں گا۔ جو تجھے توڑے گا نا، جو تجھ سے قطع کرے گا، تجھے توڑے گا تو میں اس کو توڑ دوں گا یا اس سے اپنی تعلق توڑ دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے 1697 کہ بدلے میں میل ملاپ کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑے، توڑنے والوں کے ساتھ جوڑا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے نا کہ لمبی عمر پائے اور اس کو رزق ملے تو صلہ رحمی کرے، رشتہ داریوں کو جوڑے۔ اگلی آیت ہے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر جو ہے 2 ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تم سب ایک ہی ہو۔ میں تو اس سورہ آیت کو پڑھتا ہوں نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، کسی عرب کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عرب پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ رنگ و زبان کی وجہ سے کسی کو کوئی فوقیت نہیں ہے، صرف تقوی کے سوا، صرف تقوی ہے۔ اللہ سے ڈر کتنا ہے، اللہ سے ڈرتا کتنا ہے، بس یہی ہے بنیاد کسی کی فضیلت کی، کسی کی فوقیت کی۔ آیت نمبر 2 ہے سورہ نساء کی، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ اللہ فرما رہے ہیں اور یتیموں کو ان کے مال، اللہ اکبر، ادا کر دو، اور دیکھو ان کو برا مال، ان کے اچھے مال دے کر ان کو برا مال دینے کی کوشش نہ کرنا یا برا مال نہ دینا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال ان کے ساتھ اس لیے نہ ملاؤ کہ تاکہ ان کے مال کھا سکو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے یتیم، اللہ اکبر۔ یتیموں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس آیت مبارکہ کو ایک دفعہ پھر لفظ پر لفظ ترجمہ کر دیتا ہوں، وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور ادا کرو ان کے مال یتیموں کے، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ خبیث کو یعنی پاک مال ان کے لے کر ان کو برے مال، گندے مال نہ دو۔ وَلَا تَأْكُلُوا
اموالہم الی اموالکم، اور اپنے مال ان کے ساتھ اس لیے نہ ملاؤ تاکہ تم ان کے اچھے مال لے لو اور ان کو برے مال دو۔ انہو کان خوبا کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ انہو خوباً ایک نیا لفظ آیا ہے جو یہاں ہی آیا اور ایک ہی دفعہ قرآن پاک میں آیا ہے، خا واو اور با۔ الحوب کہتے ہیں جرم کا ارتکاب کرنا، خوبن کہتے ہیں اسم ہے، اصل میں گناہ یعنی ارتکاب جرم کے لیے آتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں یتیم کا لفظ جو ہم نے پڑھ لیا، یتیم جو ہے نا، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت والے دن اس طرح ہوں گے، دو انگلیوں کو دکھایا تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے، کتنے قریب ہوں گے، اللہ اکبر۔ اللہم جلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ایسی توفیق دے۔ وہ آت الجتامى اموالہم، تو ادا کر دیا کرو اموال ان کے، ولا تتبدلوا، اور نہ تبدیل کرو، الحبیثہ حبیث کو، بالطیب طیب کے ساتھ، یعنی طیب لے کر حبیث نہ دے دو ان کو، برا مال نہ دے دو، اچھا مال لے کے، ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم، اور اپنے مال ان کے ساتھ اس لیے نہ ملاؤ تاکہ ان کے اچھے مال تم لے لو اور برے ان کو دے دو۔ انہو کان خوبا کبیرہ، یہ بہت بڑا، کبیر جو ہے بڑے کے لیے آتا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگلی آیت نمبر 3 ہے سورہ نساء کی، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں، اسپیشلی یہاں پر یتیم لڑکیوں کے بارے میں تم انصاف نہیں کر سکتے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم نکاح کر لو عورتوں میں سے جس سے چاہو، 2 سے، 3 سے یا 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے، تو اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھتے ہو، تو پھر ایک ہی بہت ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دانے ہاتھ یعنی لونڈی، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ بہتر ہے، زیادہ قریب تر ہے کہ تم ناانصافی سے بچ جاؤ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں خوف ہے، خفتم خا واو فا 124 کلمات آئے ہیں۔ الخوف معنی ہے کسی آنے والے خطرے کا اندیشہ کرنا، کرائنو شواہی سے، خوف امن کی ضد ہے۔ بالقسط، قسط کا لفظ بولا جاتا ہے، قاف سین توئے جو ہے، توا جو ہے وہ 25 کلمات جو ہے قرآن میں آئے ہیں۔ القسط جو ہے نصف نصف، دیکھیں عدل جو ہے نا، عدل یہ ہے، عدل ڈیفرنٹ ہے اور قسط ڈیفرنٹ ہے۔ قسط میں تو چاہے جس طرح کوئی فار ایگزامپل آپ نے کہیں کسی لوگوں کو کام دیا، آپ دیکھتے ہیں کہ بوڑھا شخص ہے، کوئی 60-50 سال کا، 60 سال کا، اور ایک جوان ہے، تو زیادہ وزن آپ جوان کو اٹھوائیں گے کہ چلو یار یہ طاقتور ہے، اور اس کو، لیکن قسط یہ ہے کہ پورا انصاف کرنا ہے، یعنی شادیاں کی ہیں تو پورا انصاف کرنا ہے۔ اللہ اکبر، قسط یہاں لفظ آیا ہے، یعنی عدل اور انصاف کو کہتے ہیں۔ الجتم جو ہے، یتیم جو ہے، وہ جو ہے یا تو تا اور میم 23 کلمات آئے ہیں۔ یتمو معنی نابالغ بچہ جو شفقت بدری یعنی باپ کی شفقت سے محروم ہو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، فَانْكِحُوا نکاح سے ہے، نون کاف ہا 23 کلمات آئے ہیں۔ نکاح بامانی عقد ہے، نکاح ایک معاہدہ ہے، کنٹریکٹ ہے، ایک مرد اور عورت اس معاہدے کے ذریعے رشتہ زوجیت میں بچ جاتے ہیں۔ توابہ، توا یا اور با جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، 50 کلمات آئے ہیں۔ یتیبو طیبن، طیب اسی سے ہے، توا یا با۔ تواب شیء معنی کس چیز کا پسند ہونا، تو جو تمہیں پسند ہے، اگر تمہیں لگتا ہے یتیموں سے تم انصاف نہیں کر سکتے، یتیم بچیوں سے، تو بہتر ہے کہ تم دوسری عورتوں سے شادی کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے تو کیا کرنا ہے؟ شادی تو تم کر سکتے ہو، 4 شادیاں جو ہے جائز ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے، اور یہی سب ثابت ہے کہ ایک شخص جو ہے اسلام کے دائرے میں رہ کر 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ اگر ایک بیوی سے طلاق ہو گئی یا فوت ہو گئی تو پھر کر سکتا ہے ایک اور، لیکن ایک وقت میں 4 ہی بیویاں رکھ سکتا ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، ملکت جو ہے ملک یمین کہتے ہیں، دائیں ہاتھ جن کے مالک ہو، وہ جو لونڈی ہوتی ہے اس کے لیے آتا ہے۔ ایمانکم بہرحال میم لام کاف، اسی سے مالک، ملائکہ، ملک سب بنتا ہے، اور مالک بھی اسی سے بنتا ہے۔ ایمانکم تمہارے دانے ہاتھ، یمین سے ہے، یا میم نون 71 کلمات آئے ہیں۔ الجبین اصل میں دانے ہاتھ کے لیے آتا ہے، یمین معنی دانے ہاتھ یا دائیں جانب کے لیے آتا ہے، تو جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، ملک یمین جو ہے وہ لونڈی کے لیے آتا ہے۔ ذالک ادنیٰ،
یہ زیادہ قریب تر ہے. ادنا جو ہے دنو سے ہے, دنیا بھی اسی سے ہے. جو قریب تر ہوتی ہے نا, ہمیں دنیا نزدیک ہوتی ہے, اس لیے ہم آخرت پر یقین کم ہوتا ہے, دنیا پر زیادہ ہے. اللہ اکبر. 133 کلمات آئے ہیں قرآن میں. ادنا معنی ہے چھوٹے, قریب اور کم کے لیے آتا ہے. ادنا بمانی ارزل بھی آتا ہے. دنیا بڑی ارزل ہے. آخرت کے مقابلے میں آخرت بہت بہتر ہے. اولو جو ہے یہ بھی کلمہ ایک ہی دفعہ قرآن میں آیا ہے. عین واو اور لام سے ہے. اس کا مادہ الاولو جو ہے جو انسان کو ہلاک میں ڈال دے, یعنی اس پر بھاری بوجھ آ جائے. اب اس آیہ مبارکہ کو ترجمہ کرتے ہیں لفظ بہ لفظ. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ, اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیموں کے بارے میں نہیں کر سکو گے انصاف. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, تو دوسری عورتوں سے شادی کر لو جو تمہیں پسند ہے. مثنیٰ و ثلاثہ و رباع, 2 3 4 سے. 2 2 3 3 4 4 پڑھا گیا ہے, لیکن یہ شریعت سے ثابت ہے کہ 2 3 4, یعنی یہ حد جو ہے ایک مسلمان مرد کی کہ وہ ایک وقت میں کتنی بیویاں رکھ سکتا ہے, کتنی زوج ہو سکتی ہے اس کی, وہ 4 ہی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اور اگر تمہیں خوف ہے کہ آپ ان کے عدل نہیں کر سکو گے. ہاں, عدل جو ہے میں نے جیسے کہ وہاں پہ قسط آ گیا تھا جو یتیم بچوں کے, یہاں عدل آ گیا. اللہ تعدلوا فواحدۃ, ایک ہی رکھو پھر. او ما ملکت ایمانکم, اور یار لونڈی. اب لونڈی کا کوئی رواج نہیں ہے. لونڈیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترغیب دی کیونکہ اس معاشرے میں اتنی لونڈی اور اتنے غلام تھے, اور اتنی ترغیب دی گئی کہ فلاں گناہ ہو گیا تو لونڈی کو آزاد کر دو. جو لونڈی کو پڑھائے لکھائے, اس کی تربیت کرو, اسے نکاح کرو, اس کے لیے دوہرا اجر. یہ ساری باتیں ہم الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی دفعہ اس کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں. تو غلاموں کو بھی اس طرح آزاد کرنے پر, اور الحمدللہ اب صرف اگر جنگیں ہو جائیں اور کچھ لوگ جو اگر غنائم کے طور پر آئے, ان کو اب کیسے کفالت کرنی ہے, جو عورتیں آئی ہیں ان کی کیسے کفالت کرنی ہے. اب اگر ان سے کوئی نکاح نہیں کر پا رہا تو ان کو کسی کے کفالت میں دے دینا ہے, اور جو ان کی کفالت کرے گا ان کے نفع کا مالک بنے گا, وہ بغیر نکاح کے بھی. اور لونڈیوں کی تعداد میں کوئی رکھا نہیں گیا کہ مقرر نہیں کی گئی کہ اتنی ہوں گی, اتنی بھی ہو جائیں, لیکن حقوق ادا کرنے پڑیں گے. جو خود کھاؤ وہ خود ان کو بھی کھلاؤ, جو خود پہنو ان کو بھی پہناؤ. یہ سب کچھ آ جائے گا, لیکن یہ اس وقت جب ایسی کوئی سچویشن ہوگی, ابھی نہیں ہے, اس لیے میں نے کلیئر کیا ہے. ما طاب لکم من النساء مثنیٰ و ثلاثہ و رباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدۃ أو ما ملکت ایمانکم ذالک ادنیٰ, یہ زیادہ قریب تر ہے. اللہ تعولوا, کہ تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 1128. اعلان بن سلمہ ثقفی نے اسلام قبول کیا. جاہلیت میں ان کی 10 بیویاں تھیں, وہ سبھی ان کے ساتھ اسلام لے آئیں, قبول کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ان میں سے 4 کو منتخب کر لو, باقی کو چھوڑ دو, باقیوں کو طلاق دے دو, کہ ایک وقت میں 4 ہی رکھ سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی خصوصی اجازت تھی, آپ کے لیے خصوصی یہ تھا اجازت, اور کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 129 میں کہا گیا ہے, کیونکہ اللہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے, وہاں عدل کا آیا, عدل نہیں کر سکتے. پہلے قسط کا آیا یتیم بچوں کے بارے میں, عدل نہیں کر سکتے اسپیشلی یتیم, کیونکہ ایک تو پہلے بچیاں ہیں اور یتیم ہیں اور تمہارے ہاں کفالت پا رہی ہیں. ہوتا یہ تھا, حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کے پاس یتیم بچیاں کفالت میں ہوتی, کیونکہ جنگیں بہت تھی, لوگ فوت ہوئے تھے, لوگ کفالت میں لے لیتے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اگر مالدار ہے اور کہتے ہیں کہ چلو اب اس کو کیا حق مہر بھی زیادہ نہیں دینا پڑے گا, تو ان سے نکاح کر کے ان سے بے انصافی ہوتی تھی. تو منع کیا گیا کہ تم دوسرے سے کر لو, ان کے مال ہڑپ نہ کر, جو کسی طرح یتیموں کے مال نہیں ہڑپ کرنے, اور اسی طرح یہ نہیں کہ ان کے مال کی وجہ سے کر لو, یا اس وجہ سے کہ اب یہ ان کو کیا کرنا ہے, ان کو تو جس طرح مرضی ہم کر لیں گے. تو منع کیا گیا کہ قسط ان کے ساتھ پورا آدھا کرنا پڑے گا, یعنی دوسری بیوی کے مقابلے میں جو ان کے ساتھ کر رہے ہو اسی طرح اس یتیم بچوں سے کرنا پڑے گا. اور اگر تمہیں خوف ہے کہ تم نہیں کر سکتے تو پھر دوسری عورتوں سے شادی کرو جو تمہیں پسند ہے, اور ان کے ساتھ بھی عدل کرو. دیکھیں کوئی بھی شخص جو ہے نا, 2 بیویاں دل کے ملان پہ پکڑنی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 129 میں ہم پڑھیں گے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, تم چاہو بھی تو جتنی بھی کوشش کر لو, اگر پورے ہر چیز کو تم کہو گے انصاف کرو, دل کا ملان بھی ایک جیسا ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. ان تعدلوا بین النساء, 2 بیویوں کے درمیان یا بیویوں کے درمیان, وَلَوْ حَرَصْتُمْ, چاہے تم جتنا مرضی اس کو چاہو. تو یہ نہیں کرنا کہ ایک کی طرف اتنا جھک جاؤ اور دوسری کو بالکل لٹکتا چھوڑ دو, ایسا نہیں ہے. تھوڑا بہت اوپر نیچے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. کل جو شخص جو ہے نا, جو ایسا کرے گا نا, جو اس آیت میں کہ ایک کو بالکل ایک طرف اتنے رجحان کر لو اور دوسری کو بیچاری کو بالکل لٹکتا چھوڑ دو, تو ایسا کرنے والا شخص کل فالج زدہ شخص کی طرح اٹھایا جائے گا, کیونکہ اس نے حق ادا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ اگر ایسا جن کی زیادہ بیوی ہیں, وہ کوشش کریں کہ دل کے ملان اور ہے
تھوڑا بہت، لیکن کوشش کریں کہ آپس میں ان کی جو حق ہیں وہ ایک جیسے ادا کرنے کی کوشش کریں، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے مطابق۔ آخری آیت ہے، بس اس پہ ہم بات ختم کر لیں گے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کے جو حق میں ان کو خوشی سے دو۔ نحلہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا، اگر وہ اپنی مرضی سے تمہیں کچھ حق میں سے چھوڑ دے تو خوشی سے اس کو کھاؤ، مزے سے یا خوشی سے کھاؤ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، صدقات جو ہے صدقے سے ہے، 155 کلمات آتے ہیں، سواد دال اور کاف کینچی والا، الصدق جو ہے سچائی کے لیے ہے، صدقاتن جو ہے معنی ہے اللہ کی راہ میں کچھ دینا، اور یہاں خصوصی طور پر جو نحلہ جو آیا ہے اس کے ساتھ آیا ہے، یعنی حق مہر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نحلتاً عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے، نون خا لام 2 کلمات ہیں، النخل جو ہے شہد کی مکھی، اور نحلتو وہ عطیہ جو خوشی سے دیا جائے، ہبہ تحفہ، اور اسی طرح حق مہر۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ اپنی مرضی سے، تب طبنا جو ہے طیب سے ہے، وہی طابہ سے ہے کہ اگر وہ خوشی سے، اپنی خوشی سے، تو یا با 50 کلمات آئے ہیں، یعنی اپنی خوشی سے تمہیں چھوڑ دے، فَكُلُوهُ تو کھاؤ وہ جو توڑ دیا تمہیں حق مہر میں سے، ہنیئا مریئا، لیکن چھڑوانا نہیں ہے، وہ خود اپنی خوشی سے چھوڑ دے، زبردستی نہیں ہے۔ ہنیئا مد ہے، ہان نون اور حمزہ 4 کلمات آئے ہیں، معنی ہے خوشگوار اور مزے سے۔ مریئن میم را الف 38 کلمات آئے ہیں، مریئن جو ہے معنی دل کی خوشی اور رضا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، میں اب اس کو ترجمہ کر کے کلوز کر لیتے ہیں آج کے پروگرام کو، کہ عورتوں کو ان کے جو ہے حق مہر خوشی سے ادا کرو۔ وَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، ہاں اگر وہ اس میں سے حق مہر میں دینے کے بعد اگر وہ تمہیں کچھ چھوڑ دیتی ہیں کہ یہ واپس لے لو، یہ تمہیں ویسے معاف کر دیتی ہیں، چھوڑ دیتی ہیں کچھ، منہو نفساً اپنی مرضی سے، فَكُلُوهُ تو پھر تمہارے لیے وہ جائز ہے، ہنیئا مریئا تو پھر تم وہ لے سکتے ہو، کھا سکتے ہو وہ مال خوشی سے اور مزے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جتنا کہا ہے، جتنا سنا ہے، اللہ ہم سب کو قرآن میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، قرآن کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔